السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو چیزیں میں نے دیکھیں اور کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک ڈانس بہت وائرل ہوا ہے، غالباً لڑکی کا نام کوئی عائشہ ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ملینز کے ویوز ہو گئے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام تر چیزیں الاؤ کرتا ہے ہمارا معاشرہ، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس طرح کے ویوز، ایک تو اس نے ایک بیہودہ ڈانس کیا، ٹھیک ہے، ایک جوان لڑکی کا اس طرح سے ڈانس کرنا اور پھر سب کے سامنے آنا، اور اس کو پھر بے شرمی کی انتہا یہ دیکھیں کہ ہمارا اس کو میڈیا بھی اس کو کوریج دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیا جو ہے ARY ڈیجیٹل کے اوپر بھی اس کی پوری ایک انٹرویو ہے اس کا، تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑی سی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اور آپ کی بھی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو لوگ یہ ڈانس دیکھ کر اس کو مزید شیئر کر رہے ہیں اور مزید اس کے فالوورز بڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ان کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور ویسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے کچھ چھوٹی سی کلپس اس کی ڈاؤن لوڈ کی ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں اور سمجھا سکوں کہ ہم کیا اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے ان چیزوں کو الاؤ کرتا ہے، کیا اس سے ہماری فیملی کے اوپر، ہمارے آنے والی نسل کے اوپر کیا ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو میرے خیال میں یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی ایکٹریس ہیں یا بہت بڑی سٹار ہیں۔ آپ ان کی حرکتیں دیکھیں اور ان کی ڈانس کرنے کا طریقہ دیکھیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے، انہوں نے یہ ڈانس کیا ہی اسپیشلی اس لیے کہ انہوں نے وائرل ہونا تھا، اور وائرل ہونے کے لیے ہی انہوں نے کیا۔ لیکن دیکھیں، آپ وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے آپ بہت جلدی وائرل ہو سکتے ہیں۔ کوئی آپ اچھی چیز کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے آپ معاشرے کو اور برباد کر رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ ندا صاحبہ، ان کو بلا کر اور زیادہ انہوں نے ان کو پاپولر کر دیا، اور زیادہ یہ انٹرویو دیکھیں، اگر یہ پوری ویڈیو پڑی ہے یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے تو نیتا صاحبہ کھود کر ان سے پوچھ رہی ہیں کہ ہاں کیسے کر لیا تم نے، ایسا کر لیا تم نے، ویسا کر لیا، یعنی کہ انہوں نے آخر نچا کر ہی چھوڑا۔ میں نے تو خیر چھوٹی سی کلپ ڈالی ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپ نیتا یاسر کا اگر پروگرام دیکھیں گے ARY ڈیجیٹل کے اوپر، تو اس پہ پوری ویڈیو پڑی ہے کہ جو انہوں نے مارننگ شو میں اپنے بلا کر، اور ابھی پچھلے دنوں اب میں دیکھ رہا تھا تو ان کی 5.5 تک ملینز چلے گئے۔ تو یہ صرف اور صرف بس یہ سمجھے کہہ لیں کہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اگر اس طرح کی لڑکیاں اس طرح سے میڈیاز کے اوپر آ کر اور ٹک ٹاک کے اوپر آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، تو اس سے اثر جو پڑ رہا ہے وہ ہماری نسل پر وہ اچھا نہیں پڑ رہا، خراب نسل ہی پڑنا ہے، خراب ہی پڑنی ہے، اس کی جو امپیکٹ ہے وہ خراب ہونا ہی ہے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی اچھی چیز لے کر آئے، آپ ایسی چیز لے کر آئے جس سے آپ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، یا آپ کی اپنی جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ میڈیا کے حوالے سے اسپیشلی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ندا یاسر صاحبہ کا نام آتا ہے، اور سب سے زیادہ انٹرویوز میرے خیال میں ندا یاسر کو بہت شوق ہے ان چیزوں کا، کہ وہ شاید ان چیزوں میں زیادہ انٹرفیئرنس کرنا چاہتی ہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس پہ جو ہے وہ ایک انٹرویو میرے خیال میں نہیں بنتا تھا، جو کہ انٹرویو ندا صاحبہ نے لیا، اور ندا صاحبہ نے یعنی کہ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اس انٹرویو کے ذریعے اس کو اور زیادہ مزید فیمس کر دیا، جو کہ ہمارے حساب سے، ہمارے اسلامی معاشرے کے حساب سے ایک بے غیرتی والی بات ہے۔ دیکھیں، مسلمان ہیں ہم سارے الحمدللہ، اور ہمارے لیے یہ سب چیزیں ایک غیرت کی، آپ کی کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن
اگر باہر جا کر کسی کی شادی میں اگر ناچ رہی ہے تو کیا یہ بات آپ خود بتائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو الاؤ کریں گے؟ میں تو یہ ہے، مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ ان کے پیرنٹس کیسے ہیں جو کہ ان چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں۔ اگر پیرنٹس اس طرح سے ہیں اور اپنے بچوں کو اس طرح سے چیزیں الاؤ کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اندازہ خود لگا لیں کہ کیا یہ بچے کل ان پیرنٹس کی رسپیکٹ کر پائیں گے، ان پیرنٹ کو عزت دے پائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ابھی سے ان کو اتنا خود مختار بنا دیا اور اتنی بے حیائی ان کے اندر بھر دی کہ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ وہ آگے جا کر آپ کے لیے کوئی رسپیکٹ کر سکیں، آپ کے لیے کوئی رسپیکٹ، آپ کو رسپیکٹ دے سکیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں پہلی تو ہونی نہیں چاہیے۔ ہم ایسے معاشرے سے بلانگ نہیں کرتے جہاں پر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کامن ہوں۔ آج کل دیکھیں کہ اسکولز کے اندر بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جن میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے، بہت سارے آرگنائزیشن ایسی ہیں جہاں پہ ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم اپنے کلچر سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر مولانا طارق مسعود صاحب نے بھی ایک بیان دیا، ان کی بھی اسپیچ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شرعی طور پر عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شرعی طور پر۔ تو شریعت پہ تو کوئی چل ہی نہیں رہا نا، اور جب شریعت پہ نہیں چل رہے آپ تو پھر آپ کے لیے مشکلات اور پریشانیاں آپ کے لیے کھڑی ہیں۔ اگر آپ شریعت کے مطابق ہی نہیں چل رہے تو پھر آپ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے معاملات میں حل نہیں ہوتے؟ تو آپ تو اپنے معاملات خود بڑھا رہے ہیں، اپنی پریشانیاں خود بڑھا رہے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر خود نکال رہے ہیں۔ عورت کا گھر سے نکلنا برا نہیں ہے، پر عورت کا اس طرح سے آنا یہ بہت برا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف کسی پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے، اور خاص طور پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان چیزوں کو شیئر کرنے سے اوائڈ کریں، ان چیزوں کو فالو کرنے سے اوائڈ کریں۔ میری اتنی ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔